السلام علیکم ایوری ون، آج سے میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس سیریز میں ہم ایک ایک کر کے سارے نبیوں کے واقعات جانیں گے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے عرش پیدا کیا، قلم پیدا کیا، فرشتے پیدا کیے، آسمان اور زمین پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی ایسی مخلوق جو زمین پر رہے گی اور اللہ کے حکم پر چلے گی۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ نے زمین کی مختلف مٹی لی، کالی، سفید، لال، بھوری۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ اور مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے مٹی کو پانی سے ملایا، کیچڑ بنایا، پھر سوکھی مٹی بنائی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، تقریباً 60 کیوبٹس۔ جب اللہ نے ان میں روح پھونکی تو پہلے سر زندہ ہوا، پھر آنکھیں، پھر پورا جسم۔ جب آدم علیہ السلام نے چھینکا تو کہا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا یا رحمت اللہ، یہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ فرشتوں کا سجدہ۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے اسے لعنت کی اور جنت سے نکال دیا۔ تب ابلیس نے کہا میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اس دن سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا۔ اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون بنائیں۔ دونوں جنت میں رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جو چاہو کھاؤ مگر ایک خاص درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان کا دھوکہ۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ شیطان بار بار وسوسے ڈالتا رہا۔ آخر ایک دن دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے جسموں پر پہراوا نہیں ہے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جنت کے پتے سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت روئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب تم زمین پر رہو گے۔ اللہ نے فرمایا وہی تمہاری زندگی ہوگی، وہی موت آئے گی اور قیامت میں وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں اترے، حوا علیہ السلام جدہ کے پاس، پھر دونوں ملے۔ دنیا کی زندگی۔ آدم علیہ السلام نے کھیتی کرنا سیکھا، گھر بنانا سیکھا، بچوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھائے۔ وہ پہلے نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید، نماز، اللہ کی عبادت سکھائی۔ آدم علیہ السلام کے بچے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بہت بچے ہوئے۔ مشہور بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ اللہ نے دونوں سے قربانی مانگی۔ حابیل نے اچھی قربانی دی، قابیل نے بری چیز دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ قابیل کو حسد ہوا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ بعد میں قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ لاش کا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو مٹی کھود کر دکھانے لگا۔ تب قابیل نے بھائی کو دفنایا۔ آدم علیہ السلام کا دکھ۔ آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قتل کا پورا دکھ تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ انہوں نے لمبی زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، فرشتے آئے، ان کی روح قبض کی گئی۔ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا۔ اس طرح انسان کو جنازہ اور دفن کا طریقہ سکھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ تکبر انسان کو برباد کرتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ غلطی کے بعد توبہ کرنی چاہیے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ علم اور صبر کی بہت اہمیت ہے۔
تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ جزاک اللہ خیر۔